شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر برتری عطا کی ہے. اور ان نعمتوں میں پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون سے نجات کو قرار دیا ہے. آل فرعون بدترین زندگی بنی اسرائیل کے لیے فراہم کی انہوں نے، جس میں ہر طرح کا عذاب بنی اسرائیل جھیل رہے تھے، اور ان میں نمایاں ذلت و خواری یہ تھی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ابتلا و آزمائش تھی. اور جیسا بنی اسرائیل کی اسارت اور غلامی تدریجاً مرحلہ وار انجام پائی ہے، ان کی نجات کا عمل بھی مرحلہ وار انجام پایا ہے. ایک ہی دفعہ میں بنی اسرائیل کو نہ اسارت و غلامی ملی ہے اور نہ ہی نجات. غلامی اپنے اسباب اور اپنے وجوہات کے نتیجے میں غلامی کا طوق ان کی گردن میں آیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئی ہدایت و رہنمائی کے مطابق انہوں نے ایک لمبا عرصہ مبارزہ کر کے، جہاد کر کے نجات حاصل کی. اور اس نجات میں ایک مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے دراصل بنی اسرائیل کا آل فرعون سے نجات کا تکمیلی مرحلہ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 50 میں ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے بحر کو پھاڑ دیا، چیر دیا اور کھول دیا اسے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بحر کو کھول کے تمہیں ہم نے نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے اس بحر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوا. دریا کا کھلنا پھٹنا اور اس میں سے بنی اسرائیل کا محفوظ طریقے سے عبور کرنا، اور آل فرعون کا اس میں غرق ہونا اور ڈوبنا، یہ منظر بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس ماجرا کو قرآن کریم نے متعدد آیات میں ذکر کیا ہے. جامع صورت میں سورہ مبارکہ شعراء میں اس مرحلہ آزادی یا نجات کو ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ شعراء میں آیت 10 سے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون أَلَّا يَتَّقُونَ، یہ اسی سلسلے کے پہلے آغازین مراحل ہیں، یا بلکہ کہیں کہ درمیانی مراحل ہیں.
سورہ مبارکہ شعراء کی آیت 10 سے کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ کو ندا دی، اَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ موسیٰ اب قوم ظالم کے مقابلے میں جاؤ۔ یہ درمیانی ماجرا ہے، اس مرحلہ وار آزادی، تحریک آزادی کا درمیانی حصہ ہے، چونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے باہر جانا ہے اور ایک لمبی طولانی مدت مصر سے باہر زندگی گزارنا ہے، پھر دوبارہ مصر میں واپس لوٹنا ہے، اور واپس آ کر پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب آل فرعون کے مقابلے میں قیام کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جو تحفظات ظاہر کیے کہ قوم فرعون اللہ یتقون قال رب انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، کہ حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ میں اگر جاؤں گا تو ممکن ہے مقصود حاصل نہ ہو، پھر اپنی عذر پیش کیے اور کہا کہ ہارون کو بھیج دیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جا کر بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے تقاضا کریں فرعون سے۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، آپ دونوں بھائی جائیں، دونوں نبی جائیں فرعون کے پاس اور اسے جا کر کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، ان ارسل معانا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ارسال کر۔ ارسال چھوڑنے کو کہتے ہیں، کسی قیدی کی قید ختم کرنے کو، زنجیر کھول دینے کو یا رکاوٹ ہٹا دینے کو ارسال کہتے ہیں، کہ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو ہمارے ساتھ، تم نے انہیں قید کر رکھا ہے اور اب ہمارے ساتھ انہیں بھیج دو۔ خوب یہ ایک مرحلہ تھا کہ جس میں فرعون سے جا کر بنی اسرائیل کی آزادی کا تقاضا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اپنی حیثیت پیش کی کہ اب میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جیسا حضرت موسیٰ کو توقع تھی کہ فرعون یہ رد عمل دکھائے گا، ایسا ہی ہوا۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے وہی کیا، اپنا احسان جتلایا کہ کیا ہم نے تجھے نہیں پالا، پرورش نہیں کی تیری، اور تیرے اوپر احسانات نہیں کیے، اور ایک عمر تک تو ہمارے اندر نہیں رہا، زندگی نہیں گزاری ہمارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے یہ کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور ہمارے ان احسانات کو فراموش کر کے تو نے جو کرنا تھا کر دیا، اور پھر تو مصر سے چلا گیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کر دی تھی کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا فرعون کے پاس کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعونیوں کا ایک گناہ یا جرم میرے ذمہ ہے، میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور وہ ابھی تک میرے ذمہ ہے وہ جرم، اور جو ہی مجھے دیکھیں گے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی اس شخص کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی جانے سے پہلے بیان کر دیا تھا، اور فرعون نے بھی اسی طرح کہا، یاد دلایا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، ہم نے تجھے پالا، پرورش کی، احسانات کیے تیرے ساتھ، اور پھر تو نے وہ کیا جو کر دیا، یعنی وہ نامناسب کام کیا، ہمارا ایک بندہ مار دیا، اس نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ایک بے گناہ کو مار دیا۔
کہ جب حضرت موسیٰ نے اسے مارا تو اسی وقت فوراً خود پشیمان ہوئے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، یعنی ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ سے یہ قتل ہو گیا۔ اور پھر موسیٰ مصر چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے باہر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ میں نے کیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یہ کیا میں نے یہ کام، اعتراف کرتا ہوں، وانا من الضالین، اس وقت ضالین میں سے تھا میں، یعنی اس وقت سمجھ نہیں آئی مجھے۔ ضالین کا مطلب عموماً ہم اردو میں اس کا ترجمہ گمراہ کرتے ہیں، جو لازمہ ہے سمجھ نہ آنے کا۔ اصل ضالین، ضال یا ضلالت کہتے ہیں کنفیوژن کو، ایسی حیرت میں انسان چلا جائے جس میں اسے کچھ سمجھ نہ آئے، نہ راستہ سمجھ میں آئے، نہ منزل سمجھ میں آئے، نہ فیصلہ کر سکے اور نہ تشخیص دے سکے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس گو مگو کی کیفیت کو ضلالت کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے یہ کام کر دیا، ففررت منکم، میں بھاگ گیا، فرار کیا، لما خفتکم، تمہارے ڈر کی وجہ سے، تمہارے خوف کی وجہ سے۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوہب لی ربی حکماً، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم و حکومت و نبوت و اعجاز عطا کیا ہے، وجعلنی من المرسلین، وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اور آج تو مجھے جو احسان جتلا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا، غلام بنا لیا ہے اور اپنا محکوم بنا لیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، انا رسول رب العالمین، تو فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، یہ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ چونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب العالمین سمجھتا تھا، الہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور منواتا تھا بنی اسرائیل سے بھی اور دوسروں سے بھی۔ آل فرعون تو مانتے تھے اس کو رب، بنی اسرائیل سے وہ تقاضا کرتا تھا کہ آپ بھی مجھے مانیں، اور حضرت موسیٰ سے بھی کہتا تھا آپ بھی مجھے رب العالمین مانو و الہ مانو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ رب العالمین۔ اس نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہی جو رب سماوات ہے اور رب ارض ہے، زمین و آسمانوں کا رب، وہی رب العالمین ہے، اگر تم مانو، اگر تم یقین حاصل کر لو، پیدا کر لو تو وہ رب العالمین ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کیا سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ نے مزید وضاحت کی کہ تمہارا رب بھی ہے، وہ زمین و آسمان کا بھی رب ہے، عالمین کا بھی رب ہے، اور تمہارا بھی اور تمہارے آبا کا بھی رب ہے، تمہارے پہلے اور گزشتہ آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے جواب دیا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، مبعوث ہوا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ باتیں ایسی کر رہا ہے کہ میری ربوبیت کا اور الوہیت کا انکار کر رہا ہے اور کسی اور کی ربوبیت و الوہیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے دیوانہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بات اپنی جاری رکھی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رب السماوات والارض بھی ہے،
وہ تمہارا اور تمہارے آباء اولین کا بھی رب ہے، اور وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ مشرق و مغرب کے مابین ہے اس کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو تو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے جواب دیا کہ اگر میرے علاوہ کسی کو الہ اختیار کیا اور میرے علاوہ کسی کو اگر رب اختیار کیا، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، زندان میں، سجن میں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنے رسول ہونے پر اور رب العالمین کی طرف سے آنے پر میں کوئی واضح ثبوت دلیل پیش کر دوں، کھلی دلیل پیش کر دوں، تو بھی مجھے زندان میں ڈال دے گا۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو کہ آپ کے پاس ہے کوئی ایسا ثبوت تو آپ پیش کرو، اگر سچے ہو تو پیش کرو، کیا ثبوت ہے؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا فرعون کے سامنے اور وہ ایک ثعبان، ایک سانپ بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا باہر، سامنے کیا، جو چمک رہا تھا، روشن تھا، وہ ہاتھ نورانی ہو گیا اور وہ ناظرین کے سامنے سفید ہو گیا۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، وہ ملا جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ جادوگر ہے اور ہمیں اس وقت ایک جادوگر سے پالا پڑ گیا ہے۔ فماذا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا، وزیروں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے تمہیں مصر سے باہر نکال دے، تمہیں اپنی سرزمین سے ہی باہر نکال دے۔ اب اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فماذا تأمرون، تمہارا حکم کیا ہے، تجویز کیا ہے، کیا کریں ہم اس صورتحال میں کہ ایک جادوگر سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، ان دونوں بھائیوں کو ابھی روک لو اور آپ مختلف شہروں میں اپنے ہرکارے اور اپنے قاصد روانہ کر دو، مختلف جگہوں پر، تاکہ یاتوک بکل سحار علیم، تمام شہروں میں وہ تمہارے منادی جائیں، ہرکارے جائیں اور جا کر جو جادوگر جس شہر میں ہیں ان سب کو بلائیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اور اس طرح ان ہرکاروں نے جا کر مختلف شہروں سے جادوگر بلائے اور انہیں ایک جگہ پر آ کر اکٹھا کیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سب اکٹھے ہوگے؟ یہ جو ہرکارے گئے وہاں پر مختلف شہروں کے اندر، انہوں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم اکٹھے ہوتے ہو موسیٰ سے مقابلے کے لیے، جادوگروں کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کا جو موسیٰ کے مقابلے میں آئیں ان کا ساتھ دیں، وہ جیت جائیں، غلبہ پا لیں، پھر ہم جادوگروں کے تابع ہو جائیں گے، جادوگروں کا ساتھ دیں گے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم یہ معرکہ جیت جائیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا۔ خوب، یہ ماجرا اس طرح مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی مذاکراتی مرحلہ ہے ایک لحاظ سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے
فرعون کے سامنے آتے ہیں، اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، اور اس مدعا میں فرعون کو دعوت ایمان نہیں دیتے، بلکہ بنی اسرائیل کی آزادی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ارسل معانا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دے، ہمارے ساتھ جانے دے، تو نے انہیں پابند کیا ہوا ہے۔ اور فرعون نے دراصل بات اس طرف موڑ دی کہ آپ اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہتے ہو، تو یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے اوصاف بیان کیے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ زمین و آسمان، مشرق و مغرب ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور الہ اللہ ہے، اور فرعون کی ربوبیت و الوہیت کا انکار کر رہے ہو آپ، تو اگر میرے علاوہ کسی کو رب اختیار کیا تو میں سزا دوں گا، زندان میں ڈال دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اگر میں کوئی دلیل پیش کر دوں تو پھر بھی یہ کام کرو گے؟ تو اس نے کہا اگر دلیل پیش کر دیں تو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں دلیل کیا ہے۔ جب وہ ثبوت پیش کیا تو اس نے کہا یہ جادو ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے اس نے جادوگر بلا لیے۔ اب یہ اسی عمل کا حصہ ہے تدریجی جو مبارزہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے شروع کیا تھا۔ اس میں یہ ایک مرحلہ طے کیا، یعنی ایک مذاکراتی مرحلہ دوسرے لفظوں میں انجام پایا، جس کا فرعون نے یعنی فائدہ نہیں اٹھایا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مذاکراتی عمل ناکام ہوا، اور وہ حضرت موسیٰ کو متہم کرنے میں اس نے فرصت سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگر کے مقابلے میں جادوگروں کو بلائیں گے ہم، اور جادوگروں کو بلایا گیا، اور پھر وہ مقابلہ ہوا۔ پھر اس کی آگے تفاصیل ہیں کہ حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا، جادوگروں نے جادو دکھایا، معجزہ کے نتیجے میں جادوگروں کا جادو ناکام ہوا، اور وہ آگے مرحلہ بڑھا۔ یعنی اس مرحلے میں حضرت موسیٰ نے ایک آزادی بنی اسرائیل کا عمل آگے بڑھایا چند قدم، لیکن فرعون کی طرف سے اسے ٹھکرا دیا گیا، اس کا اثر نہیں ہوا۔ حتیٰ جادوگروں کی شکست پر بھی فرعون حاضر نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب مان لے، نبی مان لے، بلکہ جادوگر تسلیم ہو گئے، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقتاً معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شخصیت ہے، نبی ہیں یہ، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور فرعون نے انہیں بھی کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں میں تمہارا اس طرح سے کاٹ کے تمہیں معذور کر دوں گا۔ اس کے باوجود بھی جادوگر سہمے نہیں، انہوں نے کہا کاٹ دو، اگر یہ سزا دینا چاہتے ہو تو دے دو، لیکن ہم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ ایک مرحلہ تھا جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے طے کیا، اور اس مرحلے میں جو صورتحال سامنے آئی اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی، وحی نازل کی حضرت موسیٰ پر۔ سورہ شعراء کی آیہ 52 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس صورتحال میں کہ جب دیکھا کہ مذاکرات یا بات چیت یا معجزہ دکھانا یہ فرعون پر اثر انداز نہیں ہو رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی موسیٰ پر کہ اب فرعون سے اجازت لے کے یا فرعون سے تقاضا کر کے مطالبہ کر کے بنی اسرائیل کی آزادی کا یہ بے نتیجہ کام نکلا، اب دوسرا مرحلہ شروع کرو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اسراء کریں بنی اسرائیل کو، یعنی کوچ کرائیں بنی اسرائیل کو،
اب نکالیں اس شہر سے، مصر سے باہر نکالیں ان کو رات کے وقت۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل جاؤ، کوچ کرو، تاکہ جو اللہ کا ارادہ ہے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا وہ انجام پا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اسراء رات کے وقت نکلنے کو کہتے ہیں، رات کی گردش یا رات کے وقت کوچ کرنا، رات کے وقت خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طور پر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بارے میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ وہاں پر لیل خود آ گیا ہے، آیت کے اندر آ گیا ہے کہ یہ اسراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیل کو، رات کو کروایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ آپ اسراء کریں، لیل نہیں ہے۔ اسراء کا مطلب ہی رات کو ہوتا ہے، یعنی غیر محسوس طور پر، جیسے سیریا اس فوجی دستے کو کہتے ہیں جو رات کو غیر محسوس طور پر نکلتا ہے کسی کارروائی کے لیے، سرایا جمع ہے اس کی، یعنی چھاپہ مار دستے، سرایا چھاپہ مار دستے جو کھل کے سامنے محاذ پہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے جنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ غیر محسوس، غیر متوقع کارروائیاں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلیں، اسر بعبادی انکم متبعون، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی آپ اگر خاموشی سے بنی اسرائیل کو رات کو تیار کر کے شہر سے نکال دیتے ہیں تو یوں نہیں کہ آپ نکل آئیں اور فرعون کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور فرعون اپنے کام میں مصروف رہے گا، بلکہ وہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پہلے مرحلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ کیوں کسی کو الہ مانتے ہو، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا رب سب کا رب ہے، تو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا اور ید بیضا دکھایا تو فرعون نے کہا یہ جادو ہے، تو جادو کے مقابلے کے لیے کہا جادوگر بلاؤ، اور جادوگر بلانے کے لیے اس نے حاشرین یعنی ہرکارے، قاصد اور پیغام لے جانے والے اس نے دوڑائے سارے شہروں میں، ساری آبادیوں میں جہاں جہاں جادوگر تھے، اور وہ گئے جلدی جادوگروں کو بلا کر لے آئے، اور ایک وقت مقررہ پر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ اب دوبارہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو رات کو کوچ کروائی غیر محسوس طریقے سے شہر سے اللہ کے حکم سے، تو آل فرعون متوجہ ہو گئے کہ بنی اسرائیل شہر سے نکل گئے ہیں۔ نکلتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلا، بنی اسرائیل کو اس طرح سے حضرت موسیٰ نے نکالا کہ نکلتے ہوئے انہیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ گھروں سے نکل کے جا رہے ہیں، چونکہ رات کا عالم تھا، آل فرعون سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل نکل گئے تو انہیں خبر ہو گئی کہ بنی اسرائیل مصر سے سارے نکل گئے ہیں، اور فرعون کو جب خبر ہوئی فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر اس نے ہرکارے دوڑائے کہ مختلف محلوں میں اور مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو بلاؤ، یعنی فوجی دستے اور پولیس یا جو بھی اس زمانے کا انتظامیہ تھی، فرعونی جنگجو تھے، وہ سارے اکٹھے کرو، طاقت اپنی جمع کرو۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، فرعون نے کہا کہ آپ زیادہ نفری جمع کرو، چونکہ بنی اسرائیل ایک شرذمہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، دستہ ہے، دھڑا ہے یہ، اور یہ گروہ
اتنا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، لہٰذا اطراف میں جا کر اپنی نفری جمع کرو تاکہ صبح ہم ان کا پیچھا کریں، اس چھوٹے سے گروہ کا، دستے کا، دھڑے کا ہم پیچھا کریں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہا کہ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، غضب دلایا ہے۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو غصہ دلا دیا ہے، غضبناک کر دیا ہے، غیظ بھر دیا ہے، لہٰذا ہم اس شرذمۂ قلیلون کو سزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یہ کہا کہ ہم سب جتنے بھی لوگوں کو بلاؤ گے، یہ حاشرین، ہرکارے اور پیادے جو جائیں گے لوگوں کو بلا کر لائیں گے، یہ سب کے سب حاضرون ہوں، یعنی مسلح ہوں، حضر، اسلحہ باندھ کے آئیں یہ سارے، تاکہ جب ہمیں بنی اسرائیل سے پالا پڑے اور جنگ کی نوبت آ جائے تو ہم ان پر غلبہ پا سکیں یا انہیں اسیر کر سکیں دوبارہ۔ لہٰذا سارے مسلح ہو کر آپ نے آنا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ اب اس طرح ہم نے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اور اپنے خزانوں سے باہر نکالا، اور اپنے باغات سے اور چشموں سے ان لوگوں کو باہر نکالا، اور وہ سب کچھ جو آل فرعون کے پاس تھا وہ باغات میں یا مختلف جگہوں پر وہ بنی اسرائیل کو دے دیا وراثت کے طور پر کہ یہ تمہارا مال ہے، اور بنی اسرائیل وہ سب کچھ جو ان کی دسترس میں تھا اموال آل فرعون کے، وہ سب اٹھا کے ساتھ لے کر آئے۔ یہ حضرت موسیٰ کا حکم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ خالی ہاتھ نہیں نکلنا، کہ اپنا بھی ساز و سامان یہاں چھوڑ دیں۔ اپنا تو ان کو تھا نہیں اتنا کوئی جو ساتھ لے کر جاتے۔ قیدیوں کا، غلاموں کا پاس کچھ بھی، جیسے جیل سے کوئی قیدی آزاد ہوتا ہے تو اسے کہا جائے اپنا سامان ساتھ لے جاؤ، اب جیل میں کیا سامان ہے اس کے پاس۔ اسی طرح ایک غلام قوم، پسماندہ قوم، ذلیل شدہ قوم، اس کے پاس اپنا تو نہیں تھا، آل فرعون کا تھا۔ آل فرعون کے بہت سارے وسائل تھے اور یہ آل فرعون کے وسائل ساتھ اٹھا کر لے آئے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، جو ہی اشراق ہوا، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، روشنی چڑھی، فَأَتْبَعُوهُمْ، آل فرعون نے پیچھا کیا، تعاقب کیا بنی اسرائیل کا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پیدل جا رہے تھے، ان کے پاس گھوڑے اور باقی سواریاں نہیں تھیں، یہ کوچ کیا شہر سے اور غیر محسوس بھی تھا، لہٰذا انہیں پیدل نکلنا تھا۔ اور آل فرعون بائیں کے صبح نکلے، یہ رات کو نکلے، وہ صبح نکلے، اور وہ جلدی ہی ان تک آ پہنچے۔ آل فرعون ارد گرد کے جگہوں سے، اپنے محلوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے فوج، لشکر، مسلح، اسلحہ بند لشکر لے کر ان کو آ پہنچے۔ جب دونوں گروہوں نے دیکھا، جمع ہوئے، یعنی جم دونوں اکٹھے ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، جب دونوں کا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اور اصحاب موسیٰ نے کہا کہ یہ تو برا ہو گیا، یعنی ہم پکڑے گئے، ہمیں تو ادراک کر لیا گیا ہے، یعنی ہم تک پہنچ آئے ہیں، ہم تک رسائی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ پہلے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم رات کو چپکے سے نکل جائیں گے اور رات کو ہی ہم سرحد عبور کر جائیں گے، اور جب فرعونی صبح اٹھیں گے تو بنی اسرائیل جا چکے ہوں گے، لہٰذا جب فرعون متوجہ ہوگا یا فرعونی لشکر متوجہ ہوگا تو بنی اسرائیل خطرے سے باہر ہو گئے ہوں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ لیکن جب یہ پہنچے وہاں ساحل کے اوپر تو ادھر سے فرعون بھی لشکر لے کر پہنچ آیا، تو بنی اسرائیل
گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو ڈھونڈ لیا گیا یا ہمیں پا لیا گیا، ہم حصار میں محاصرے میں آ گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدینی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہ گھبراؤ، ایسا نہیں ہے، ہم پکڑے نہیں گئے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، چونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے رب نے ہماری ہدایت کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بند گلی تھی، چونکہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا، نہ سمندر میں کود سکتے ہیں اور نہ ہی فرعون سے لڑ سکتے ہیں، چونکہ وہ مسلح ہے، ہتھیار بند ہے اور اس کے ساتھ جنگجو ہیں، حاکم ہے، حکومتی طاقت، ریاستی طاقت ہے اس کے پاس، اور یہ غلام ہیں، محکوم ہیں، ان کے پاس وسائل زندگی بھی نہیں ہے، ہتھیار تو دور کی بات ہے یہ۔ لہٰذا یہ گھبراہٹ کا شکار ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ پر اعتماد کیا، اور موسیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ نے نقشہ بنا کے دیا ہے مجھے تمہاری آزادی کا، اس کے مطابق ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یعنی یہ اس ذہنیت کے ساتھ آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار انہوں نے تسلیاں کروائی تھیں اور یقین دہانی کروائی تھی موسیٰ نے ان کو کہ آپ کو اس کوچ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل غلام تھے، غلام نفسیاتی طور پر بزدل ہوتے ہیں، ترسو ہوتے ہیں۔ غلاموں کے اندر نہ قوت ارادہ ہوتی ہے، نہ قوت فیصلہ ہوتی ہے، نہ قوت مقابلہ ہوتی ہے، نہ قوت استقامت ہوتی ہے غلاموں کے اندر۔ وہ کسی جگہ بھی استقامت نہیں دکھا سکتے، لہٰذا انہیں ہر مرحلے میں یقین چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے ہماری نجات کا انتظام ہو، اور وہ بھی یقینی ہو، یعنی اس میں بھی احتمال نہ ہو، بلکہ 100% اطمینان جب بزدلوں کو دلایا جائے، پھر بزدل تیار ہوتے ہیں کسی اقدام کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حملے کے لیے نہیں تیار کیا، حملے سے بچنے کے لیے تیار کیا کہ آپ ادھر رکو گے تو بھی مارے جاؤ گے، اور بنی اسرائیل یہ کہتے تھے اگر ہم نکلے فرعون سے بغاوت کر کے تو بھی مارے جائیں گے ہم۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں بتایا کہ اگر یہاں رہے تو یقیناً مارے جاؤ گے، لیکن اگر نکل جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ سے تسلی پوری لی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم رات کو نکلیں، خاموشی سے نکلیں، غیر محسوس طور پر نکلیں، کسی کو خبر نہ ہونے دیں، تو کوئی ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب جب ناگہان انہوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے مسلح، تو گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو پا لیے گئے، ہم تک تو پہنچ آئے ہیں وہ لوگ، آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم محفوظ جگہ پہنچ جائیں گے، وہ تو پہنچ آئے ہم تک۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کلا، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کہ یہاں جیسے بعض مفسرین نے وہ لطیف نقطے بیان کیے ہیں، نشاندہی کیے ہیں، اور قرآن کی یہ لطافت ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انا معانا ربی، ہمارے ساتھ رب ہے، معیہ، میرے ساتھ، اپنا کہا کہ میرے ساتھ رب ہے، چونکہ بنی اسرائیل رب کے بھروسے پر نہیں جا رہے تھے، وہ تو موسیٰ کے بھروسے پر جا رہے تھے، اور موسیٰ رب کے بھروسے پر جا رہے تھے، لہٰذا فرمایا کہ میرا رب مجھے ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ وہ جب پوچھتے تھے، یعنی سارا ماجرا تو قرآن نے جزیات ذکر نہیں کی ہیں، چونکہ وہ تاریخی کتاب میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہم موقع تھا، یہاں پر اگر تاریخی پوری داستان اگر رقم کی جاتی جزیات کے ساتھ، بنی اسرائیل تعداد میں کتنے تھے، بنی اسرائیل کے پاس وسائل کتنے تھے، آل فرعون تعداد میں کتنے تھے، ان کے پاس لو لشکر کتنا تھا، اور پھر وہ کیسے پہنچے، کتنی سرعت کے ساتھ ان تک پہنچے، اور بنی اسرائیل
نے جب ان کو دیکھا، یہ گھبراہٹ ان پر طاری ہوئی، اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہاں تو پھنس گئے ہم۔ خوب ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری جزیات ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک مفصل مکالمہ ہوا، ایک جملہ تبادلہ نہیں ہوا، بلکہ ایک جمعیت ہے، اس کے اندر ہر قسم کا بندہ موجود ہے، عورتیں موجود ہیں اور مرد موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ غلام ہیں، اور غلامی نے ان کو بزدل بنایا ہوا تھا، اور بزدل جب اس طرح کی صورتحال میں دوچار ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ جیسے کوئی بزدل طبقہ اگر کوئی ریلی جلوس نکالتا ہے اور سامنے پولیس آ جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ اجازت ہے ریلی کی اور ہم اپنی آخری منزل تک چلے جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن ناگہان سامنے سے فوج اور پولیس آ جاتی ہے، اور یہ طبقہ جو تیار کر کے لے گئے ہیں احتجاج کے اندر، ناگہان جب پولیس دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ ان کا کیا منظر ہوتا ہے اس وقت؟ شور شرابہ کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے پھنسایا ہمیں، ہم اچھے خاصے اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے ذلیل تھے، حقیر تھے، لیکن اس طرح مسلح دستے کے سامنے تو نہیں تھے، موت تو نہیں تھی ہماری۔ یہ ساری باتیں ہوئیں ان کی، لیکن یہ چونکہ مقصود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کچھ بیان کرنا، یہ انسان خود آج کے ماحول کے مطابق اندازہ لگا سکتا ہے کہ غلام جب پھنس جائیں کسی جگہ، اپنے آپ کو مشکل میں دیکھیں، کیفیت کیا ہوتی ہے ان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بار بار کہتے تھے کہ آپ کے پاس کیا رائے حل کیا ہے، اب کرنا کیا ہے، ہمیں فوراً بتاؤ کرنا کیا ہے۔ آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے، آپ کے پاس نہ جنگجو ہیں، ان کے پاس دیکھیں کتنا اسلحہ ہے، کتنے جنگجو ہیں، کتنی فوج ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ غریب عورتیں، مرد، بچے ہیں۔ ان کے ساتھ، ان کے ذریعے کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ ہمیں کیوں پھنسایا، کیوں مروانے کے لیے لے آئے آپ؟ یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا سارا احتجاج اب موسیٰ کے خلاف تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ بتائیں یہاں کیا کریں ہم۔ خوب حضرت موسیٰ کیا بتاتے ان کو کہ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ کی اپنی تو پلاننگ نہیں تھی کہ میں نے یہ نقشہ بنایا، میرا یہ سوچ تھی، فیصلہ تھا کہ آپ کو یہاں تک لے کر آؤں گا، یہاں آگے کشتیاں کھڑی ہوں گی، یا یہاں پر آگے ہماری مدد کو کسی اور علاقے سے کوئی لوگ آ جائیں گے۔ ایسا تو حضرت موسیٰ نے نہ سوچا تھا، نہ بتایا تھا ان کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے اللہ کے بندوں کو لے کر نکلو، تو میں حکم خدا انجام دے رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں ہم اس صورتحال میں؟ تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ نے کوئی فیصلہ کر کے یا پہلے سے اس صورتحال کو پیش بینی نہیں کیا ہوا تھا، اس کے لیے کوئی رائے حل نہیں تھا، اس لیے ان کا اصرار تھا حضرت موسیٰ پر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ قَلَّا، نہ ایسے ہرگز نہیں ہے، ان معیّ ربی سیہدین، یہ نہیں کہا کہ میرا نقشہ یہ ہے، میری پلاننگ یہ ہے، کہا کہ میرے ساتھ رب ہے میرا، اور میرے رب نے مجھے بتا دینا ہے یہاں پر کہ کیا کرنا ہے۔ یہ اصل ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ہم ایمان ذہنی تصور کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت قرآن میں ایمان عملی میدان میں یا عملی موقع پر کسی چیز پر اعتماد اور بھروسے کو کہتے ہیں ایمان۔ مثلا اگر بنی اسرائیل کے سامنے وہاں پر کشتیاں آ جاتی اور یہ ان کشتیوں میں سوار ہو جاتے تو ان کا پورا بھروسہ، انحصار، اعتماد کشتیوں پر تھا، اور کشتیوں کے ناخداؤں پر تھا، ملاحوں پر تھا، کہ یہ ملاح اور ناخدا ہمیں محفوظ طریقے سے ساحل کے اس طرف لے جائیں گے۔ تو یہ ایمان تھا، یہ بنی اسرائیل کا ایمان ملاحوں پر، کشتیوں پر، ناخداؤں پر ہوتا، اگر ہوتی وہاں کشتیاں۔ اور اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہے، اس میں نہ کوئی کشتی ہے، نہ ناخدا ہے، نہ ملاح ہے،
کوئی بھی نہیں ہے، فرعون ہے اور سمندر ہے اور ایک موسیٰ ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کچھ بھی اب نظر نہیں آ رہا، نجات کا کوئی راستہ، کوئی وسیلہ، کوئی سبب ظاہری طور پر ہے بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ کہ بنی اسرائیل کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں تھا، یعنی کوئی نفری تھی وہاں، نہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جو بنی اسرائیل نے جو صورتحال سمجھی ویسے ہی تھی صورتحال، یعنی موت تھی، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، تو موت ہی تھی۔ تو بجا طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو ہم مارے جائیں گے، اب یا ڈوب کے مر جائیں گے یا فرعون کے ہاتھوں مر جائیں گے ہم۔ بنی اسرائیل اسی حد تک فہم رکھتے تھے، ان کا ایمان اتنا ہی تھا کہ اگر ظاہری اسباب وسائل ہوتے، ان ظاہری اسباب و وسائل کو بروئے کار لا کر ہم محفوظ ہو جاتے تو ہم بچ جاتے۔ لیکن اب اس موجودہ صورتحال میں جب ظاہری وسائل نہیں ہیں جو معمول کے ہیں، تو بنی اسرائیل یہاں پر بالکل ایک طرح سے مایوس اور نا امید ہو گئے کہ یہاں نجات کا ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جس شخص کے کہنے پر آئے وہ بھی اپنے جیسا ہی بے بس نظر آیا ان کو، کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی نقشہ ہے، نہ کوئی وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں یہ راستے بتائے بھی نہیں کہ ٹھہرو میں سوچتا ہوں، میں کوئی راہ حل نکالتا ہوں، یا مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے پہنچنے والے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، چونکہ تھا ہی کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ کو کسی نے کوئی وعدہ نہیں دیا ہوا تھا مدد کا، صرف اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم پر ان کو لے کر آئے تھے۔ جب اللہ کا حکم تھا تو موسیٰ کا ایمان تھا اللہ پر۔ ایمان یہی چیز ہوتی ہے، وہ جو ہم نے ایمان قرار دیا ہے، ابھی جس کو ایمان سمجھ کے مومن بنے ہوئے ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ یعنی ذہنی تصورات اور ذہنی رجحانات اور اعتقاد، یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے تمہارا۔ ایمان امن ہے، امن اعتماد کو کہتے ہیں، امن بھروسے کو کہتے ہیں، امن اطمینان کی حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے قلب میں واقعاً وہ اطمینان پیدا ہو جائے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سامنے یقینی وسیلہ موجود ہو۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو ذہن میں رکھ کر کہیں یہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، یا ہم اپنے مطالعہ کے دوران کہیں کہ یہ ایمان ہے ہمارا۔ ایمان وہ ہے جو عملی زندگی میں ہم نے جن چیزوں کو سہارا کے طور پر اور اطمینان بخش سہارا کے طور پر، مطمئن سہارے کے طور پر جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ان پر ایمان ہے ہمارا۔ باقی معلومات ہیں ہماری، یہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ علم ہے، یہ معلومات ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہماری معلومات میں سے ایک معلومات یہ ہے، ایک انفارمیشن یہ ہے کہ اللہ ہے، اور ایک انفارمیشن یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل یہ ہے۔ لیکن اس اللہ پر اعتماد و بھروسہ و انحصار کتنا ہے ہمارا؟ 1% بھی نہیں ہے، چونکہ انحصار تو ہمارا سارا باقی چیزوں کے اوپر ہے، اللہ کے علاوہ باقی امور کے اوپر ہے۔ مثلا جیسے پہلے اس کی متعدد مثالیں دی ہیں کہ جب ایک شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کے لیے اس کے پاس کئی راستے ہیں۔ سفر سائیکل پہ بھی کر سکتا ہے، موٹر سائیکل پر بھی جا سکتا ہے، اور بس پہ بھی جا سکتا ہے، ٹرین پہ جا سکتا ہے، جہاز پہ جا سکتا ہے، اپنی گاڑی پہ جا سکتا ہے، کسی اور سے یہ مدد مانگ کے جا سکتا ہے۔ یہ سب اس کے پاس وسیلے ہیں، یہ راستے ہیں سفر کرنے کے۔ ان تمام موجود وسائل میں سے بعض پر انسان عدم اعتماد کر دیتا ہے کہ سائیکل پر کوئی انحصار بھروسہ نہیں کرتا، بس سائیکل پر آپ کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ سائیکل کے ذریعے میں اتنا لمبا سفر سائیکل پہ طے کروں گا، یہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، اس کا آپ نے انکار کر دیا، بھروسہ یعنی اعتماد نہیں کیا، آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل وہ اس پر بھی آپ نے عدم اعتماد کیا کہ یہ بھی محفوظ اور صحیح وسیلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بس وہ بھی وسیلہ نہیں ہے۔ ان سب میں سے آپ نے جس کو چن لیا
اور فیصلہ کر لیا کہ اس کے ذریعے میں نے سفر کرنا ہے، میں نے ٹرین پر سفر کرنا ہے یا بس پر سفر کرنا ہے یا جہاز پر سفر کرنا ہے یا اپنی گاڑی پر سفر کرنا ہے، تو اس پر آپ نے تمام چیزوں کا جائزہ لے کے، تمام وسائل کا جائزہ لے کے سب پر عدم اعتماد کر کے ایک پر اعتماد کر لیا ہے، اور پھر اس کو عمل میں بروئے کار لے آئے ہیں، اس وسیلے پر اطمینان کر کے، اور اسی اطمینان والے وسیلے پر اعتماد عملی کر کے اب سفر شروع کر دیا ہے آپ نے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ وہ باقی معلومات ہیں ہماری، باقی رجحانات ہیں ہمارے، باقی تمایلات ہیں ہمارے، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے مقدمات میں سے تو ہو سکتے ہیں لیکن خود ایمان نہیں ہے۔ یہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو منہ سے زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ منہ سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ پر اعتماد نہیں کیا انہوں نے اعتماد کیا ہے اپنے نفس پر، اپنی توانائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ادارے پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے باس پر، اپنے مالک پر، اور ان چیزوں پر تو ساری زندگی کا انحصار تو ان چیزوں کے اوپر ہے۔ بیچ میں اللہ کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ اللہ پر تو ایک دن بھی آپ نے بھروسہ نہیں کیا، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ دھوکے میں خود بھی ہیں۔ جیسا کہ خوب یہ سوال تھا کہ یہ کیوں پھر جب مومن نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں ہم مومن ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمانا ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اصل خود دھوکے میں ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو کہتے ہو، جس پر اعتماد کا کہتے ہو، اس پر اعتماد ہے نہیں تمہارا۔ اور یہ آپس میں بھی ہم کبھی کبھی کرتے ہیں۔ مثلا ایک انسان ہے، ہم مروت میں اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ پر بہت اعتماد ہے، بہت بھروسہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اعتماد و بھروسہ ہے تو دے دو یہ پیسہ مجھے، دے دو یہ چیز مجھے میرے اختیار میں، لیکن یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پر اعتماد ہے، آپ بڑے اعتمادی ساتھی ہو، بڑا اطمینان ہے ہمیں آپ پر، لیکن اس شخص کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے قرض کے طور پر، چونکہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ واپس کرے گا ہمیں۔ ہم بالکل بھروسہ نہیں کرتے کہ اس کے پاس ہوگا ہی نہیں مال، اگر ہوا تو بھی اس نے واپس نہیں لوٹانا۔ یہ عدم اعتماد ہے عملاً، یہ بے ایمانی ہے، یہ عملاً، یہ کفر ہے عملاً۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان کو جواب دیا؟ بنی اسرائیل کو، غلام، بزدل، مضطرب، پریشان اور موت کے منہ میں اپنے آپ کو جو لوگ سمجھ رہے تھے، انہیں اب کون بچائے؟ فرمایا ان معی ربی سیہدینی، میرا رب ہے میرے ساتھ، مجھے بھی نہیں پتا یہاں سے آگے کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ رب ہے میرا، میرے ساتھ ہے، اسے پتا ہے کیا ہوگا۔ اسی کے کہنے پر تو میں یہاں آیا ہوں، اسی کے حکم پر تو ان کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ اب یوں تو نہیں کہ یہاں تک وہ لا سکتا ہے، اس سے آگے اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی، نعوذ باللہ۔ رب کو تو پتا ہے آگے کیا کرنا ہے۔ سیہدینی، یہ اوج ہے ایمان کا، یہ آخری درجہ ہے۔ ایک انسان اللہ پر ایمان کے اس آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی ظاہری راستہ نہیں ہے، علم، ٹیکنالوجی، مشاورت، جمعیت، قوم، قبیلہ، سب بے بس، لاجواب۔ انسان مطمئن ہے کہ یہاں بھی راستہ موجود ہے، اور وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ رب کی طرف سے ہے۔ وہ سیہدینی، وہ مجھے ہدایت کرے گا، مجھے ہدایت کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو، چونکہ بنی اسرائیل کو تو سرے سے اول دن سے اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں، ایمان موسیٰ پر ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، موسیٰ پر ایمان ہے، اور موسیٰ کا بنی اسرائیل پر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے سہارے، بنی اسرائیل پر بھروسہ کر کے، بنی اسرائیل پر اعتماد کر کے موسیٰ نہیں نکلے تھے کہ فرعون آیا تو اس کی جمعیت فوج ہے، میرے پاس بھی فوج ہے،
وہ اس کی قوم ہے، آل فرعون میرے پاس قوم ہے، آل یعقوب بنی یعقوب تم، میں بنی اسرائیل تم، یہ تو نہیں کہا۔ بنی اسرائیل پر 1% بھی اعتماد موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اور وہ قابل اعتماد تھے بھی نہیں۔ ان کی صورتحال، غلاموں پر اعتماد کر بھی نہیں سکتے آپ، کسی بھی قوم کے غلام ہو۔ اب یہ سارے اولاد انبیاء تھے، سادات تھے سارے، لیکن غلامی نے ان کی سیادت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی ہر چیز خاک میں ملا دی تھی۔ اس لیے یہ کسی پہلو سے حضرت موسیٰ نے ان پر بھروسہ نہیں کیا، یعنی جمہور پر اعتماد کر کے حضرت موسیٰ نے کوچ نہیں کیا کہ جمہور میرا ساتھ دیں گے، عوام میرا ساتھ دیں گے، میں عوام کی مدد سے فرعون کو غرق کروں گا۔ ایک لحظے بھی حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات نہیں گزری کہ بنی اسرائیل میرا ساتھ دیں گے اور میں ان کے ہاتھوں سے فرعون کو غرق کروں گا، بلکہ اس وقت بھی جب فرعون کے مقابلے میں اٹھے تو انہیں بنی اسرائیل پر اعتماد نہیں تھا، اور بنی اسرائیل اس پوزیشن میں تھے بھی نہیں کہ فرعون کے مقابلے کے لیے ان پر بھروسہ کیا جا سکے، ان غلاموں کے اوپر۔ نفسیات غلامی بہت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی ہر ستم و ہر ظلم سے زیادہ یہ ذلت کی زندگی ہے۔ اس لیے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس قسم کی زندگی سے موت بہت بہتر ہے انسان کے لیے، چونکہ موت ختم نہیں کرتی، انسان کو نابود نہیں کرتی، ذلت نابود کر دیتی ہے، ذلت تباہ کر دیتی ہے، غلامی و اسارت یہ تباہ کر دیتی ہے، لیکن موت تو انسان کو بچا لیتی ہے، ذلت تباہ کر دیتی ہے۔ اور ذلت نے بنی اسرائیل میں ہر چیز تباہ کر دی۔ سید تھے یہ، اولاد انبیاء تھے یہ، حضرت ابراہیم جیسی ہستی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم جو تنہا یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے جد ہیں اور ہمارے شفاعت کرنے والے اور ہمارے نجات دہندہ ہیں، حضرت ابراہیم پر انہیں بھرپور اعتماد تھا بنی اسرائیل کو، لیکن حضرت ابراہیم کا اسوہ و عمل 1% بھی اس کے لیے تیاری نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے زمانے کے حکمران کے خلاف قیام کیا تو جو خاندان تھا ابراہیم کا وہ سارا شرک میں مبتلا تھا۔ آزر اور باقی جو آزر، چونکہ وہ بزرگ خاندان کا آزر تھا جس کو قرآن نے اب کہا ہے، باپ، اب اس میں بحث ہے یہ مسئلے کے اندر کہ وہ واقعاً باپ یعنی والد تھے جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں۔ قرآن نے تو اس کی تصریح نہیں کی، صرف اب کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ والد بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن روایات میں ہے کہ والد نہیں تھے وہ، لیکن وہ خاندان کے تھے، یا چچا تھے یا بزرگ خاندان تھے۔ خوب خاندان کی صورتحال یہ ہے کہ خاندان خود شرک کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور جب حضرت ابراہیم نے اس شرک کی نفی کی گھر کے اندر موجود، تو آزر نے گھر سے ہی نکال دیا کہ آپ تو جو فارغ ہو یہاں سے، میرے گھر سے نکلو آپ، اور بالکل تنہا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم، معاشرے میں کوئی بھی حضرت ابراہیم کا ساتھی نہیں ہے، چونکہ سارا شرک ہے، اور شرک میں حضرت ابراہیم نے کوئی ساتھی بنایا بھی نہیں اور بن بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کا خدا پرست کا ساتھی کوئی مشرک نہیں بن سکتا۔ اور یہ ساری صورتحال جب حضرت ابراہیم کے لیے پیش آئی، جب بالکل تنہا ہو گئے، گھر سے بھی نکال دیے گئے، اور کوئی اب مسکن نہیں ہے، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، بالکل تنہا فرد واحد۔ موسیٰ تو اس طرح تنہا نہیں ہے، ابراہیم بالکل تنہا، اور اسی تنہائی میں انہوں نے ان مشرکین سے کہا کہ یہ کیا ہے، ما ہذہ تماثیل، یہ کیا ہے بت جو تم پوجا کرتے ہو، اف لکم ولما تعبدون، اف ہو تمہارے اوپر، تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ اور پھر انہیں صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم جاؤ، یعنی عید کا دن ہے تمہارا، جشن کا، جاؤ تم باہر جشن منانے، میلے پہ جاؤ، پیچھے شہر خالی ہوگا، پھر دیکھو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ پہلے کہہ دیا تھا، یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم کے نیت میں، دل میں تھی، یہ بات ان کو کہہ دی کہ دیکھو میں تمہارے بتوں کو کیا کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ میلے پہ چلے گئے، واپس آئے تو
بت خانہ سارا ویران، بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑی لٹکی ہوئی ہے، چھوٹے بت سارے پاش پاش، اور انہوں نے آ کر پوچھا یہ کس نے کہا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو دیکھو کیا کرتا ہوں۔ اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا یہ آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے جب بتایا تفصیل کہ یہ چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑا بت سالم ہے، تو اس نے کہا یہ بڑے نے توڑا ہوگا۔ کہا کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو پتھر ہیں، یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ احمقو، جب کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو آپ؟ وہاں پر وہ رجعوا الی انفسہم، وہ اپنے آپ کی طرف پلٹے، اپنے جھنجھوڑا حضرت ابراہیم نے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز ہوئی کہ انہیں آگ میں ڈال دو۔ یہاں بالکل تنہائی ہے، کوئی بھی دوسرا کوئی فرد ابراہیم کا ساتھی نہیں ہے، اور اتنا بڑا مبارزہ حضرت ابراہیم نے بتوں کے خلاف اقدام کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آگ ٹھنڈی کر دی۔ یہاں حضرت ابراہیم کس جمہور کے بھروسے پر، عوام کے سہارے پر یہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اور انہیں معلوم بھی تھا کہ جو میں کروں گا میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں تنہا ہوں، ایک فرد واحد ہوں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ والی کے پاس وہ تنہائی نہیں ہے، بظاہر جسمانی طور پر بنی اسرائیل خاندانی تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، قومیت کی وجہ سے، لیکن نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر موسیٰ کے ساتھ نہیں ہیں۔ موسیٰ کو اپنی قوم کا بڑا بزرگ لیڈر رہبر مانتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے لیے خیر سوچ رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، ہم اس کی بات مان لیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کا بھروسہ لوگوں پر نہیں تھا، اللہ پر تھا، اس لیے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میرا بھروسہ میری اپنی توانائیوں پر، صلاحیتوں پر ہے، تھوڑا سا وقت دو مجھے سوچنے کا، میں سوچ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ کہا نہیں، یہ رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس طرح رب کے اوپر اعتماد اس گھڑی میں حضرت موسیٰ نے کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی، تو رب نے بھی موسیٰ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، تو فوراً رب نے حکم دیا، وحی کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی سے، چھڑی سے، عصا جو تمہارے پاس ہے، اب اس چھڑی کو سمندر پہ مارو، پانی پہ مارو۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ ایسا ہی کیا، اللہ کے حکم سے وہ چھڑی پانی میں ماری، فَانْفَلَقَ، تو پانی چھٹ گیا، پھٹ گیا، کھل گیا، سمندر تھا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جب پھٹ کے دو حصے ہو گیا تو ہر حصہ سمندر کا پانی کا ایک تود بن گیا۔ تود عربی میں شاید یہ لفظ عربی کا ہی ہو اور اس سے فارسی میں آیا ہو، یا ممکن ہے کہ تشابہ ہو۔ فارسی میں تودا کہتے ہیں، مٹی کا ڈھیر یا ٹیلا یا پانی کا کوئی ریلا، اس کو تودا کہتے ہیں، یا ہوا کا بڑا ایک ریلا اگر آ جائے طوفانی، اس کو تودا کہتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتابی اردو میں، بول چال والی اردو میں نہیں ہوتا۔ تودا یعنی ہوا کا تودا، مٹی کا تودا، یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، مٹی کا تودا۔ جب پہاڑ پھسلتے ہیں برسات میں یا زلزلوں کے وقت، یا برفوں کا تودا، برف جب کھسکتی ہے پہاڑوں سے نیچے آتی ہے تو اس کو تودا کہتے ہیں۔ یہی تودا سے مراد یعنی ایک بڑا حصہ، بڑا ٹیلا، ایک بڑا پہاڑی جیسی کوئی چیز اگر ہو جائے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، جب انفلاق ہوا، پانی پھٹ گیا، چھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو ہر طرف پانی ایک تود بن گیا، تودا بن گیا۔ تودا یعنی رکا ہوا ٹیلا جو ایک جگہ منجمد ہے، جیسے کالطود العظیم، یعنی یوں جس طرح آج کل ہوتا ہے، ایکواریم بناتے ہیں، شیشے کے اندر بڑی مقدار میں پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، تو گھریلو ایکواریم ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جو تفریحی یا صنعتی ہیں وہ بہت مساحت کے، لمبائی چوڑائی میں بنائے جاتے ہیں، جن کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں رکھی جاتی ہیں۔
تو پانی انہوں نے شیشوں کے اندر روکا ہوا ہوتا ہے، دیواروں کے اندر روکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ پانی رکا ہوا ایک طرف ہو گیا یا دو طرف ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ کھل گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہ جو دوسرے تھے یعنی فرعونی تھے، ہم نے ان کو قریب کیا، یعنی جو یہ سمندر پھٹا تو وہ قریب ہو گئے کہ اب راستہ بن گیا ہے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں سب کو ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور وہ جو دوسرے تھے پیچھا کر رہے تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، چونکہ وہ بھی اس میں داخل ہو گئے تھے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس کے اندر ایک بڑی آیت و نشانی تھی ہے، لیکن اکثر مومن نہیں ہیں، اکثر انسان اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ خوب سورہ بقرہ میں جس آیا 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اس کی تفسیر سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یعنی یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی اذکرو، یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اور یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے بحر کو، سمندر کو پھاڑا یا سمندر کو چیرا، ہم نے اس کو کھولا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور سمندر میں راستہ بنا کر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہاں پر آل فرعون کو، فرعون سمیت ہم نے اس کے لشکر کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ سب کچھ۔ خب یہ بھی بنی اسرائیل کی نجات میں، بھائی کہ یہ نجات کے آخری مراحل ہیں، جیسے عرض کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے کنعان کی طرف اور سمندر عبور کرانا، اور وہاں پر دو کام ہوئے، ایک سمندر شق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینا، اور دوسرا فرعون کو وہاں ڈبو دینا۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی وہاں پر، اور تم بنی اسرائیل اس کو یاد کرو۔ بعد کی جو فضیلتیں ہیں، جو غلبہ ہے تمہیں ملا عالمین کے اوپر، وہ اس کا نتیجہ تھا، سارا اس آزادی کا نتیجہ تھا اور اس نجات کا نتیجہ تھا، اور یہ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے تمہیں عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری نعمت ان کو گنوائی جاتی ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ یہ اب نجات کے بعد کی بات ہے، یعنی فرعون کی نجات سے، فرعون کے غلامی سے نجات دے کے جب واپس کنعان میں لے آئے، اب فرعون و موسیٰ نہیں ہیں، فرعون و بنی اسرائیل کا مقابلہ ہے۔ پہلے موسیٰ و فرعون کا مقابلہ تھا، جیسا سورہ قصص میں ہے کہ نبی ہم آپ پر یہ داستان موسیٰ و فرعون کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ آپ مومنوں کو بتائیں، اور یہ داستان یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، موسیٰ و فرعون کی، فرعون کے غرق ہونے سے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکل کر سمندر عبور کرنے سے ماجرا موسیٰ و فرعون کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن موسیٰ کا ماجرا بنی اسرائیل کے ساتھ جاری ہے ابھی، اور وہ نعمتیں ابھی بھی ساری اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو عطا ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ کو ہم نے 40 راتوں کا وعدہ دیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے گسالہ اختیار کر لیا، وانتم ظالمون، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس غلطی پر معاف کر دیا کہ شاید تم شاکر بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا الْمُوسَىٰ، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ نعمتیں ساری بنی اسرائیل کے لیے گنوائی جا رہی ہیں، اس سے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن